السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا تعارف اپنا کرانا چاہتا ہوں۔ میری تعلیم LLB ہے، کورس وغیرہ سے بھی میرا تعلق رہا ہے۔ یعنی شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ بور نہ ہوں۔ اور 10 سال میں نے اس ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان میں کام بھی کیا ہے اور صحافی بھی میں رہا ہوں۔ اس لیے مجھے کافی چیزوں کا علم ہے کہ ملک میں کیا ہوتا ہے، اپوزیشن کیا ہوتی ہے، حالات کیسے ہیں، مہنگائی کیا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن، ان تمام ٹاپکس میں۔ لیکن بس میں نے چھوڑ دیا تھا اور میں گھر ہی میں تھا۔ لیکن اب جو ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جو پوزیشن ملک کی ہے، وہ ایسے عام آدمی یہ سوچ اور کچھ صحت بھی اجازت نہیں دیتی تھی، تو میں بس گھر ہی پر تھا۔ لیکن ان حالات کی وجہ سے جو عام آدمی یہ سمجھ پا رہا ہے کہ نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کہ ہمارا ملک ایک ابتری کی طرف جا رہا ہے، حالات اس کے وہ نہیں ہے، اکانومی اس کی صحیح نہیں ہے، معیشت اور جو اپوزیشن تمام چیزیں لے کے چل رہی ہے، ان کی فگر یا ان کا وہ بتانا۔ میں یہ نہیں کہتا یا کسی کی برائی یا اچھائی یہاں پر کرنا، لیکن بہرحال جو وہ کر کے گئے ہیں انہی کی وجہ سے آج اس ملک کی یہ حالت ہے۔ حقائق پر میں بیان کروں گا، جو کچھ بھی ہوگا، کسی بھی پارٹی یا کسی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی معیشت خدا نہ کرے ڈوب گئی ہے، آپ کی یعنی کہ اب کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی یا نہیں آ رہی ہے، یا ایک عام آدمی کو کبھی بھی یہاں پر ریلیف نہیں ملے گا۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے ایگریمنٹس جو پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں، یعنی 15 سال کے ایگریمنٹ انہوں نے کیے ہیں، ان کی وجہ سے حکومت مجبور ہے کہ ان پر عمل کرنا، ان سے ہٹ نہیں سکتی گورنمنٹ، کیونکہ یہ 15 سال قطر سے یا جیسے IPP کے بجلی کے معاہدے کیے ہیں اور کمیشنیں کھائی گئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک دم ہی حالات بہتر نہیں ہو جاتے، اس کے لیے کچھ وقت بھی لگتا ہے۔ تو آج میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اکانومی ہے وہ رائٹ ٹریک پہ اس وقت ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ گرو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ بے شک کرونا کو بھی یعنی کہ فیس کیا اس حکومت نے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم کہیں گے کہ کرم نوازی پاکستان پر خاص طور پہ رہی ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک کرونا کے باعث ان کی اکانومی بیٹھ گئی۔ تقریباً انڈیا کی ریلائنس کمپنی ہے، انہی کرونا اور انہی وجہ سے اس کو تقریباً $11 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور ابھی بھی انڈیا کے اندر کرونا پھیل رہا ہے۔ اور ہمارے شکر ہے اس پروردگار کا کہ ہمارے یہاں حالات بہتر ہیں، اکانومی ہماری یعنی کہ صحیح سمت پر چل رہی ہے۔ بقول ٹاپ بزنس مین پاکستان کے ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب، جن کی پچھلے زمانے میں بھی ان کی ویڈیو وہ آپ ان سے انٹرویوز وغیرہ لیتے تھے، یا بزنس کمیونٹی یا ایکسچینج کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر رہتی ہے۔ ان کے بقول کہ جو معیشت وہ سوچ رہے تھے کہ 2018-19 میں پاکستان کی بالکل بیٹھ جائے گی، خدا نہ کرے پاکستان تباہی کی طرف چلے گا، وہ معیشت اٹھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اور کسی ایک اس کے اندر شعبے نہیں، کیونکہ آدمی کو تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تمام حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان عمران خان کی موجودگی میں یا ان کی حکومت میں کنسٹرکشن کے اندر بہت پروجیکٹس یعنی کہ آ گئے ہیں، وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر اب کنسٹرکشن سے متعلق لیبر، یہ جو شور مچایا جا رہا ہے کہ
بے روزگاری ہو رہی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، تو کتنے لیبر، کتنی اس کے اندر درکار ہوں گے. عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے مطابق ہماری ایکسپورٹ اکتوبر میں $2 بلین سے بھی تجاوز کر گئی ہے. $2 بلین. اور یہ پروردگار کا شکر ہے، اور ضرور اس میں محنت گورنمنٹ کی، حکومت کی بھی ہے، ان کی کاوشیں بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ٹیکسٹائل میں کورونا سے پہلے جنوری میں جو ہمیں آرڈر ملے، وہ اتنا ٹیکسٹائل کا آرڈر ہمیں ملا ہے کہ ہم ان کو پورے طریقے سے لے نہیں پا رہے ہیں، میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم بنا نہیں سکیں گے. ہمارے پاس سے انڈسٹریز یہاں پچھلے دنوں میں شفٹ ہو گئیں، بنگلہ دیش چلی گئیں، اور پاکستان جو ہے وہ کچھ ہی اس کے اوپر سیکٹر پہ ٹیکسٹائل کے کام کر رہا تھا. لیکن اب حکومت نے ان کو گیس کے اندر بھی ان کو تمام فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو آسانی دی. اب انہوں نے بجلی کے اندر بھی تقریباً میڈیم اور سمال انڈسٹریز کو 50% بجلی کی رعایت دی ہے. اب عام آدمی یہ کہے گا کہ بھئی 50% انہیں دی ہے تو ہمیں تو کچھ بھی عام آدمی کو نہیں فرق پڑ رہا. لیکن فرق پڑے گا. جو مصنوعات، جو کپڑا، جو چیزیں ان انڈسٹریز میں بنے گی، لازمی ہے کہ وہ سستے اس کے اوپر بن رہی ہیں بجلی کے اوپر، تو پھر وہ سستی ہی مارکیٹ میں ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے گھر کو مستحکم کرتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی کہیں لوگوں کو بھی وہ چیز کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بھی تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ملیں گی، اور بجلی بھی ان کو سستی ملے گی. اب ہمیں الحمدللہ گیس کے ذخائر سندھ کے اندر اور KPK کے اندر بہت سے یعنی کہ دریافت کیے گئے ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. لازمی ہے کہ اس میں کچھ ٹائم لگے گا. جب ٹائم لگے گا اور وہ پھر وہ ان آدمیوں کو بجلی بھی، گیس بھی سستی مل پائے گی. لیکن اگر ہم قرض دار ہیں، قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور ہم یہ امید کریں گھر کے اندر ہی جیسے تو پہلے انسان قرضہ ادا کرتا ہے، پھر گھر کی طرف اپنی سہولتوں کو دیکھتا ہے. تو پاکستان نے ان 2 سال کے اندر $5,000 ارب کا قرضہ جو پچھلی حکومتوں کا لیا ہوا ہے، 2 سال میں اتنا وہ دے چکی ہے. قرضے کی قسطوں مد میں $5,000 ارب. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور جس وقت پچھلی حکومتوں نے 2013 میں جب حکومت زرداری صاحب کی آئی اور مشرف صاحب کے زمانے میں یہ قرضہ IMF کا $6,000 ارب تھا، اور آج یہ قرضہ 10 سال کے اندر $30,000 سے تجاوز کر گیا. مجھے بتائیں کہ کہاں سے کوئی بھی گورنمنٹ اگر آئے تو ان چیزوں کو کر سکے گی. لیکن ہمیں بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ قرض بھی اتار رہی ہے، پھر ملک کو بھی دیکھ رہی ہے، ایکسپورٹ بھی بڑھا رہی ہے. امپورٹ بہت زیادہ تھی پہلے، ان اخراجات کو بھی کم کیا ہے. اس کے اندر بھی گورنمنٹ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. جیسے کاریں امپورٹ ہوتی ہیں تو وہ ڈالرز میں اس کی قیمتیں جائیں گی. آپ کی بیوٹیفیکیشن ان کے آئٹمس یعنی کہ پاکستان نے کم کیے ہیں. تو وہی بات ہے کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک دم ان حالات سے جو کہ بالکل ہی بقول عقیل ڈیڈی صاحب کے کہ تباہی کی طرف دکھائی دے رہے تھے، لیکن آج وہی اپرائز دکھائی دے رہے ہیں. آج وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی ان جیسے عقیل کریم ڈیڈی صاحب جیسے بزنس مین آج کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں لیبر نہیں مل رہی ہے. یہ جو کہتے ہیں بے روزگاری ہو گئی ہے، کیا ہوگا وہ ہوگا، اور ایک شور مچا رکھا ہے. لیبر نہیں مل رہی ہے. اتنے پروجیکٹس کنسٹرکشن کے یعنی کہ شروع ہو چکے ہیں. ٹیکسٹائل میں لیبر نہیں مل رہی ہے. اور اب جو یہ 50% بجلی سے کی رعایت دی ہے گورنمنٹ نے، اس سے
जो 12 घंटे चलते थे, क्योंकि उसमें पीक आवर भी और पता नहीं क्या क्या जुल्म यानी कि अवाम और यहाँ पर लोगों के साथ भी था और इंडस्ट्रीज वालों के साथ भी था, तो वो पीक आवर में बंद कर दी जाती थी लूम्स वगैरह जो भी इंडस्ट्री चलती थी। लेकिन अब ये 24 घंटे तमाम इंडस्ट्रीज काम कर सकती हैं, क्योंकि उसमें पीक आवर वगैरह कुछ सब कुछ निकाल दिया गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक तरीके से फैसिलिटेट कर रही है, अपनी इकोनॉमी को संभाल रही है, और उसके नताए लाजमी है कि कल आवाम के ऊपर भी आएंगे, उन्हें सस्ती चीजें भी मिलेंगी। दूसरा, यूरिया किसानों के लिए भी हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। यूरिया की बोरी जो पिछली हुकूमतों में कभी कम नहीं हुई, 2100 की बोरी थी, अब डॉलर बढ़ने के बावजूद हुकूमत ने उसको 1600 रुपए कर दिया। 500 रुपए किसान को वो दिया, किसान भी खुशहाल होगा, उसकी भी तरक्की होगी। लाजमी है कि वो चीजें ज्यादा अगर उगाएगा तो वो मार्केट में आएंगी तो वो सस्ती भी मिल पाएंगी। तो कोशिशें इस तरीके से जारी हैं, और आवाम को मायूस या इनके कहने में या इनके बरगलाने में, क्योंकि जिन्होंने मुल्क लूटा है वो आज तड़प रहे हैं, फिर वो आना चाहते हैं, और फिर आवाम को अब होशियार होना चाहिए। दूसरी बात, डॉलर मुस्तहकम हो रहा है, जो तकरीबन 170 पर चला गया था हमारा $1, और वो 170 रुपए के बराबर पाकिस्तानी था, आज वो 160 से भी बिलो है, यानी 11 रुपए के करीब पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हुआ है। आगे भी मैं बताता रहूंगा तमाम चीजें, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर वो नहीं हम कर सकते। मुस्तहकम होने से क्या होता है, आपका पैसा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो तमाम उस मुल्क की तरफ जाते हैं, फिर वहां वो तमाम आके कारोबार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी काम हो रहा है कि जो हमारे बिजनेसमैन यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं मशीनरी, इसीलिए कि गैस महंगी थी, बिजली महंगी थी, उनको किसी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं थे, तो बांग्लादेश चले गए, इंडिया चले गए, और दूसरे मुल्कों में जहां जहां उनको रियायत मिल रही थी वो वहां चले गए। तो वो वापस अपनी इंडस्ट्रीज को लाने के लिए सोच रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान में कोरोना की वजह से भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, स्कूल बंद हो गए, हेल्थ बंद हो गई, तमाम वो हो जाते हैं, लोगों की बेरोजगारी हो जाती है। तो एक तो गवर्नमेंट ने एक अच्छे तरीके से उसको यानी कि चलाया, देखा, और अल्लाह ताला का करम है ये ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान में कोरोना का उस तरह से असर नहीं हुआ जैसे दीगर ममालिक में है, कि जहाँ इकोनॉमी तकरीबन भारत की और बड़े बड़े ममालिक भी फेस कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आने वाले दिनों में दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा। लेकिन अगर ये अपोजिशन या ये दीगर वो इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये वजह भी होती है कि फिर बिजनेसमैन वहाँ नहीं आता, कि स्टेबल नहीं है पाकिस्तान। तो उन तमाम चीज़ों को आवाम को सोचना चाहिए कि वो किस तरफ को जाएं, जिन्हें वो आजमा चुके हैं एक दफ़ा, अब वो आके क्या करेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि तमाम चीज़ों पर नज़र रखें, हक़ाइक़ पे नज़र रखें, और उसके बाद फैसला करें। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ही ब्राइट है, और आने वाले दिनों में आसानियाँ आवाम के लिए भी लाजमी है कि हुकूमत ये भी देख रही है, उसके जहन में है कि गरीब आवाम जो है वो बेचारा परेशान है। लेकिन अब इंडस्ट्रीज लगने से, उनमें काम बढ़ जाने से, लोन्स वगैरह लगने से मीडियम और वो रोजगार मिलेगा, तो ये भी एक सहूलत आवाम ही को पहुंचेगी कि रोजगार उसे मिल रहा है, तो कम से कम बेरोजगारी से वो बच गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, और इसके बाद भी आपसे बाकी जो भी और तमाम
हुकूमत पाकिस्तान कर रही है और जिस सिलसिले में भी कर रही है, क्योंकि वज़रा और मशीर भी गवर्नमेंट के उस तरीके से नहीं लोगों को बता रहे हैं, लोगों को नहीं पता है। और मेन वजह मेरी यही है कि मैं इस मैदान में आया। इंशाल्लाह मुलाकात अगले टॉपिक के साथ, अगली प्रोग्रेस गवर्नमेंट के साथ ज़रूर आपको आगाही दी जाएगी।